آپ کے لیے ہے۔ خداوند جو ازلی اپنی بادشاہ وحد الوجود خدا اور خدائے ذوالجلال ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے، وہ جو رحم کرنے میں قادر ہے، رحم کرے تو گنہگار کو بخش دے، قہر میں آئے تو راست بازوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرے بلکہ ان کو سزا اور ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ لیکن خدا یہ چاہتا کہ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں ہوں، بدلاؤ آئے اور میں اور آپ اس کے سکون پر کان لگائیں۔ آج کی آیت کریمہ کی اور بڑھتے ہیں۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اسے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دو۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لے تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری بات کا جو اپنے وقت پر پوری ہوگی یقین نہ کیا۔ یہاں پر ایک راست باز ہے جو ایمان میں راست باز اور سردار کاہنوں میں سے ایک کاہن ہے اور اپنی باری کے مطابق یہ مذبح کی خدمت بھی سر انجام دیتا ہے۔ لیکن یہوہ خدا کا پیغام جس روز اس کے لیے آتا ہے، وہ پیغام کو سنتا ہے اور سنانے والا کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، سنانے والا فرشتہ کوئی چھوٹا فرشتہ نہیں ہے، پیغام سنانے والا جبرائیل فرشتہ ہے جو خداوند کی حضوری میں 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ بڑا فرشتہ بڑے بڑے پیغام لے کر یہوہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑا رہنے والا فرشتہ یہوہ خدا کا پیغام لے کر زمین پر بڑی بڑی ہستیوں کے پاس، بڑے بڑے نبیوں کے پاس، بڑے بڑے عالم و مفکروں کے پاس آتا ہے۔ اور اس بار یہ زکریا کائن کے پاس آیا اور زکریا کے پاس آ کر یہ اسے پیغام دیتا ہے۔ ایک پیغام زکریا کے لیے آیا جس پیغام کو سننے کے بعد زکریا یقین نہیں کرتا، اور ایک پیغام جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کے لیے آتا ہے۔ مقدسہ ماں مریم بھی سیم یہی بات کرتی ہے، لیکن مقدسہ ماں مریم کو پیشن گوئی دی جاتی ہے۔ مقدسہ ماں مریم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تیرے باطن میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے اور اس جہان کے لیے دکھ اٹھائے گا، وہ مارا جائے گا اور وہ روندا جائے گا، وہ کچلا جائے گا، وہ زمین کے گناہوں کو اٹھا لے گا اور کوہ کلوری پر جائے گا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ مقدسہ ماں مریم اس پیغام کو سن لیتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں شوہر سے واقف نہیں ہوں۔ ان واقعات کو یاد رکھنا، یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ جدعون کے ساتھ بھی ہوا۔ جدعون کے پاس بھی فرشتہ آیا ہے اور اسے پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تو چھٹکارے کا باعث ہوگا۔ دیکھ، جو ڈاکو، جو لوگ تجھ پر چڑھاتے ہیں اور تیری فصل اٹھا لے جاتے ہیں، یہوہ خدا کا پیغام ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی، اور خدا تیرے ہاتھ کے وسیلے بنی اسرائیل کو چھٹکارا دے گا۔ اور یہ جدعون ہے جس نے خداوند کی آزمائش کی، کہا خداوند کو میں ذرا آزما لوں، اور رات کے پہر میں ایک اونٹ رکھ دیتا ہے، ایک اونٹ رکھ دیتا ہے اور خداوند کی آزمائش کرتا ہے، خدا کو آزما لیتا ہے۔ اون اگر
सूखी रही, मैदान गीला हुआ, तो खुदावंद मैं जान लूंगा कि तू ही ने ये पैगाम भेजा है, आप ही ने ये पैगाम भेजा है। और एक रात वो आजमाता है, कहता अगर खुदावंद ऊन गीली हो और मैदान खुश्क, तो मैं जानूं कि आपने ही ये पैगाम भेजा है। एक तरफ जिक्रिया कहान है जो बिलीव नहीं करता, जो ईमान नहीं लाता, जो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता और उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। और दूसरी तरफ जदाऊन है जो 2 बार खुदावंद को आजमाता लेकिन खुदावंद उससे कुछ नहीं कहता। इस बात को जरा सुनना, जदाऊन खुदावंद को 2 बार आजमाता है और खुदावंद उसे कुछ नहीं कहता। जिक्रिया काहन खुदावंद को आजमाता है, आजमाता नहीं, यकीन नहीं करता और उसकी जुबान बंद हो जाती है। एक तरफ आदमी आजमा रहा है और दूसरी तरफ बंदा यकीन नहीं कर रहा, और बाइबल में लिखा उसकी जुबान बंद हो गई और जिक्रिया की जुबान बंद रही और जदाऊन को खुदावंद ने कुछ नहीं कहा। बाइबल में लिखा तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, लेकिन ये 2 बार खुदावंद को आजमाता है। हुक्म इलाही है, पैगाम सुनने वाला कैसा और पैगाम सुनने वाला है कौन डिपेंड करता है। अगर आप बाइबल से वाकिफ, खुदा के कामों को बयान करने वाले, प्रीच करने वाले, गाने वाले, बजाने वाले हो और आप खुदावंद यहोवा खुदा के पैगाम को सुनकर इग्नोर करो, आपकी जुबान बंद हो सकती है, क्योंकि आप वाकिफ हैं यहोवा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। सामने सुनने वाला आम शख्स नहीं है, शरा का आलम है, शरा का आलम और कलाम से वाकिफ। ऐसे ही हैकल के मुकद्दस मकाम में जाकर खिदमत नहीं कर रहा, यहोवा खुदा के कलाम से वाकिफ है। और जब यहोवा खुदा का पैगाम आता है, जब राइल फरिश्ता सामने खड़ा है और पैगाम सुनने के बाद यकीन नहीं कर पा रहा, तो जुबान बंद कर दी गई है। जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे लिए हो, जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे लिए हो। और जदाऊन खुदा के कलाम में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन खुदावंद से ऐसे वाकिफ नहीं है। खुदावंद उसे चुन लेता है और पैगाम भेजा जाता है और वो पैगाम को सुन लेता है और वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाता। वो कहता है मैं तो एक छोटा सा किसान हूं, खुदा भला मुझसे बात कैसे कर सकता है। और दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये उसका पहला तजुर्बा है। ये फर्क बात है। जदाऊन खुदावंद की आजमाइश करता है, जदाऊन के साथ खुदा का मंसूबा है। मूसा खुदावंद से पूछता है कि अगर वो मुझे सवाल करे तो मैं उनसे क्या कहूं। खुदावंद ने कहा कौन से कहना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। लेकिन अगर खुदा आपके साथ चल रहा है, आप खुदावंद को जानते हैं और आप अपनी मुनादी में चल रहे हैं, कदम बा कदम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खुदा से वाकिफ हैं। और अगर आप में डर पैदा हो गया, आप में बेईमानी आ गई, आप में गुनाह आ गया, आप में बदी आ गई, आप हाल पे हाथ रख के पीछे देखने लगे, तो आप लूत की बीवी की तरह नमक का सतून बन जाओगे। आप बढ़ नहीं पाते, अब जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहोगे। रूहानियत में, जिस्मानियत में आपकी ज़हनी मासूरी, आपका बदन कभी तरक्की नहीं कर सकता, आपकी मिनिस्ट्री कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अगर आप हल पे हाथ रख के पीछे देखते हो तो फिर बाइबल कहती तो मेरी खिदमत के लायक नहीं है। फिर वही 10, 20, 40, 50, 100 लोग आपकी खिदमत इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आप में बदी और गुनाह आ गया और आप नमक का सतून है, जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। इसलिए आपको बिलीव करना है, सुनो, उसके सुखन पर कान लगाओ। जिक्रिया की तरह आप कलाम से वाकिफ, आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, और खुदा कहता अपने हाल पर हाथ रख के पीछे ना देखो। और अगर आपने साथ पर हाथ रख लिया फिर पीछे नहीं देखना, सामने पास्टर कौन है, सामने जमात कितनी बड़ी है, सामने काहन कौन है, फर्क नहीं पड़ता। यहोवा खुदा के लिए करते हैं और वो हमारी खिदमत को देख रहा है। जिक्रिया काहन को पैगाम मिला और जिक्रिया कहता है कि मैं क्यों कर जानूं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं
اور خدا چاہتا تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ ذکریہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ ابراہیم کو خدا نے 100 برس کی عمر میں اولاد دی ہے۔ تو بھی اسی خدا کا کاہن، اسی خدا کا خادم ہے جو حکم کرے تو آدم مٹی سے بن جاتے ہیں۔ تیرے باطن کی مردگی کیا ہے، تیرا پان پن کا روگ کیا ہے، تیری بیماری کیا ہے، یہ حکم الہی ہے۔ اگر خدا مٹی سان کر آدم کو بنا سکتا ہے، خدا پتھر کو گھڑ کر بھی آدم کو بنا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ چٹانیں جس کے حکم سے تھڑک جاتی ہیں، طوفان جس کے حکم کو سن کر روک جاتے ہیں، ہوائیں فضائیں جس کے حکم کو مانتی ہیں، پانیوں کے سورشیں جس کے کہنے سے بند ہو جاتی ہیں، کیا اس کے حکم سے ایک مردہ باطن میں انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ریپینٹ کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، بے جا الزام نہ دو کسی پر بھی۔ آپ خداوند کے ہو اور خدا آپ میں موجود ہے۔ ذکریہ کو پیغام دینے والا فرشتہ چھوٹا فرشتہ نہیں ہے۔ آپ کی بلاہٹ اتنی چھوٹی نہیں ہے۔ آپ کو بلانے والا خدا عام خدا نہیں ہے۔ اپنے حالاتوں کی طرف نہ دیکھو۔ پترس خداوند کے حضور آیا اور کشتی میں سوار تھا، خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب وہ خداوند یسوع کی بڑی قدرت کو دیکھتا ہے، وہ کہ بیڑے میں سوار ہے، طوفان آ گیا، بڑا بھونچال سا اٹھا ہے، سمندر یا ندی کے اندر ایک طغیانی ہے اور کشتی لہروں میں ڈوب جاتی تھی۔ کشتی لہروں میں ڈوب رہی تھی اور خداوند یسوع کو اٹھایا گیا، استاد دیکھ ہم مر جاتے ہیں، ہم ڈوبتے ہیں، ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں بچا۔ اور یوں ہی خداوند یسوع نے کشتی پہ کھڑے ہو کر کہا ساکت ہو جا، تھم جا۔ طوفان خداوند یسوع کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ ایک پترس کیوں نہیں سن پایا؟ نال رہن والے کدی کدی تو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ خداوند یسوع جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اگر سلامتی کا شہزادہ آپ کے ساتھ ہے تو موت کی کیا مجال آپ کو چھو لے، موت کی کیا قدرت آپ پر غالب آئے، موت کیوں کر آپ کو چھو سکتی ہے۔ اور پترس اور شاگرد کشتی میں سوار ہیں، جو ہی خداوند یسوع نے طوفان کو حکم دیا ہے تھم جا، ساکت ہو جا، سمندر اور طوفان کی لہریں جو وہ ساکت ہو گئی۔ جو ہی پترس نے نگاہ کی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا استاد یہاں سے چلا جا، ہم گنہگار ہیں، ہم کہنا میں بڑا بڑا گنہگار ہے تو چلا جا۔ ریپینٹ کیتا، ریپینٹ کیا ہے، اس نے پترس نے ریپینٹ کیا۔ یہ وہی پترس ہے جو خدا کی حضوری میں خداوند یسوع کے پاس ہوتے ہوئے ڈر گیا کس سے؟ طوفان سے۔ شاگرد ڈر گئے طوفان سے۔ ایک طرف کاہن ہے جو اس بات پر بلیو نہیں کر پا رہا اور اس کی زبان بند کر دی گئی ہے، دوسری طرف خدا خود کشتی میں سوار ہے اور شاگردوں پر رحم ہوا، انہیں بتایا گیا کہ قدرت کا مالک جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے موت پر فاتح ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور لوگوں سنو، یسوع نے پترس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اب سے مہاگیر نہیں بلکہ آدم گیر ہوگا۔ جو ریپینٹ کرتا ہے خدا اسے چن لیتا ہے، اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے اور وہ پھر آدم گیر نہیں بلکہ کیا وہ مہاگیر نہیں بلکہ آدم گیر بن جاتا ہے۔ سنو، اس کے سخن پر کان لگاؤ اگر آپ اونچی اڑان بھرنا چاہتے ہو۔ کہتا اے بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام دوں۔ اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ تاکہ میں تجھے بحال کروں۔ اپنی فکریں مجھ پر لا، مجھے تیری فکر ہے۔ اپنے بوجھ خداوند پر رکھو، ہلکے ہو جاؤ۔ جس آپ کو ایئر لائن کے اندر ایک سسٹم ملے گا،
آپ کو کچھ بھی لے کر جانا ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے, اس کو تولا جاتا ہے. پتہ کیوں؟ جہاز کے اندر اس کے ویٹ اٹھانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ ہلکا ہوگا تو ہوا میں اڑے گا, اگر زیادہ بوجھ اس میں پڑا وہ کریش ہو سکتا ہے. ایسے ہی آپ کا بدن ہے, اگر آپ کے بدن میں گناہوں کا بوجھ بڑا ہوا اور آپ نے اپنے آپ کو ہلکا نہ کیا, ایک دن آپ کریش ہو جاؤ گے اور آپ کی لینڈنگ ہوگی سروس ہاسپٹل میں. بالکل بے نمبر 1 11 22 ہوتے سیدھے سروس ہاسپٹل, جنرل گنگا رام, فاطمہ میموریل ہاسپٹل, نیشنل. آپ اب سننا, سوچو اس بات کو, ریپینٹ کرنا کتنا ضروری ہے. اگر ایک جہاز میں اوور لوڈنگ ہو جائے تو کریش ہو سکتا ہے, اور اگر ایک بدن کے اندر گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہو جائے کہ اسے اڑان بھرنے کا موقع ہی نہ ملے, لیکن اب تجھے عقابوں کی مانند زور بخشوں گا, اور عقابوں کی اڑان اونچی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہلکے ہوتے ہیں ویٹ میں, اور ان کے پنکھ ان کے وجود سے بڑے, ان کے پنکھ ان کے وجود سے بڑے. آپ کے وجود سے بڑا آپ کا ایمان ہونا چاہیے. ایویں نے پنجابیوں نے ایک مثال بنائی کہ بڑے بندے دی عقل گٹیاں چ ہوندی ہے. پتہ کیوں؟ اب موٹے دماغ دا استعمال نہیں کرتا, موٹے دماغ دا استعمال. لیکن اگر آپ خداوند کے ہو, اگر آپ ایمان کا استعمال کرو, دماغ کا نہیں کرنا, کبھی بھی اپنی عقل پر فخر مت کرنا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے آپ کی عقل ہے ہی کیا, آپ کی راست بازی ہے ہی کیا. آپ خداوند میں جھک جانا اور ایمان رکھنا, آسمان کھل جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ بات میں نے کیوں کی, کیوں پنجابی والی بات کیوں کی؟ پنجابی دی مثال ہے, بڑے بندے دی عقل جڑی گٹیاں چ ہوندی ہے. آئیے پنجابیوں کی مثال ہو سکتی, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا عقل داروں کو نہیں, سمجھداروں کو نہیں, دنیا کے نکموں کو رد کیے وہ کو فیل کیے وہ کو چن لیتا ہے, اور عقل والوں کو شرمندہ کر دیتا ہے. آپ کو لاکھ بندے نے کہا, 10,000 نے کہا, آپ کی عقل گٹیاں دے وچ ہے گی, یا تہاڈی عقل گٹیاں چ گئی ہے, عقل دا کھوتا ہی ہے تو کہندے نے نا بندے, عقل دا گدھا ہی ہے. تو یاد رکھنا, گدھے دے تو یسوع نے سواری کی ہے. یہ گدھا خداوند میں جھک جائے اور یسوع جب آپ پر سوار ہوگا اسی گدھے کی ویلیو بن جائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں نے کہندے سی اے پڑھیا لکھیا گلیا ہویا ہے, اے پڑھیا لکھیا. جدو یسوع نے اپنے تے سوار کرتا, میں کہا خداوند تو کھوتے آپ تے بہنا ہے. میں تیری کلام دے اندر پڑھیا ہے کہ یسوع لادو دے بچے دے اوتے بیٹھا. اب میں بھی عقل تے بدھی دے اندر گدھا ہاں, میرے اوتے آ سوار ہو, بہ تے تاکہ میری بھی ویلیو بن جائے. اور جب خدا مجھ پر سوار ہوا تو یقین جانے میری زندگی کی سٹوری بدلی. جسٹ آپ کو خدا کے پیغام پر یقین کرنا ہے. زکریا خداوند میں کاہن ہے, اور خداوند کا کاہن اگر خدا کے پیغام پر یقین نہ کرے تو شرمندگی کی بات ہے. چنا ہوا اگر خدا کی آواز کو سن نہ پائے, سن اور سمجھ نہ سکے تو شرمندگی کی بات ہے. اس لیے اس زبان کو بند کر دیا گیا. اور مقدسہ مریم کے بعد میں نے کی, مقدسہ مریم نے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ میں شوہر سے ناواقف ہوں, یہ ممکن کیسے ہے, میرے لیے حکم کیا ہے, بچہ پیدا کیسے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ فرشتہ جبرائیل ماں کو یہ پیغام دیتا ہے, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. پروسیجر ہے, ورڈ پر دھیان دو, لفظوں کو سیکھو. اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا اور اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا, بخشش کس کو کیسے ملی اور کون کیسے آزمایا گیا. اس کا ایماندار ہے, ایماندار ہونے کے باوجود بھی سخن پر کان نہیں لگا رہا, پھر زبان ہی بند ہونی ہے. ایک نوجوان نبی بھی گیا تھا نا پیغام لے کر, اور قدرت ایسی کہ مذبح پر جا کر حکم دیا ہے کہ یہوہ خدا کہتا ہے کہ تم باز آ جاؤ, اپنی بدی اور گناہوں کو چھوڑو,
یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے. اور وہاں پر جو حاکم تھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا اس کو پکڑوانے کے لیے، اور اس کا ہاتھ جو پتھر کا ہو گیا تھا، یہ جم گیا تھا ایسے ہی. اور جو ہی اس جوان نبی نے نبوت کی پیغام دیا اور اس کا ہاتھ پھر سے نارمل ہو گیا. پیغام اس کو یہ، حکم اس کو یہ ہے کہ تو جس شہر میں منادی کے لیے جاتا ہے وہاں سے نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا. اور وہاں پر ایک بوڑھا نبی تھا، آ کر کہنے لگا اے مرد خدا، میں بھی یہوہ خدا کا خادم، میرے گھر ذرا چل، خدا نے مجھے کہا ہے کہ تجھے میں کھانا کھلاؤں، تجھے پانی پلاؤں. اور وہ اس کی بات کو سن کر چلا گیا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی جب اس گھر سے نکلا، نوجوان نبی، اور خدا نے شیر کو حکم دیا، خدا نے شیر کو حکم دیا اور اس نے نوجوان نبی کو مار دیا. گدھا شیر کے پاس کھڑا ہوا ہے، شیر لاش کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ شیر کے دانتوں میں درندگی ہے، اس کے دانتوں میں درندگی ہے. نہ تو اس نے لاش کو کھایا، نبی کی لاش کو کھایا، اور نہ ہی گدھے کو زر پہنچائی. آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بڑھ کر ہے. دیکھو ایک حیوان، ایک درندگی میں پلنے والا جانور یہوہ خدا کے حکم کا کیسا تابع ہے. نہ وہ لاش کو کھا رہا ہے، نہ وہ گدھے کو زر پہنچا رہا ہے. لیکن آدم جب منکر ہوا تو مارا گیا. آدم جب منکر ہوا، آپ اس کے پیغام کو سمجھو، اے ایمانداروں اس کے پیغام کو سمجھو. سخن پر کان لگانے والوں اس کے ایمان پر سمجھو. ایلی کہن اور اس کے بچے ایسے نہیں مارے گئے، وہ مذبح پر برائی کرتے تھے اور خدا نے ان کو پیغام دیا تھا. وہ بائبل سے واقف ہونے کے باوجود بھی، کلام سے واقف ہونے کے باوجود بھی بدی میں اور گناہ میں تھے اور ورڈ پر یقین نہیں کر پا رہے تھے، اپنی عیش و عشرت میں رہنا پسند کرتے تھے. اور بائبل میں لکھا وہ مارے گئے. بائبل بتاتی وہ مارے گئے. اس لیے اس ورڈ کو سنو، اسپرچول ورڈ کو سنو، کلام کو سنو. آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ کبھی بھی وہ کام نہ کرو جس سے آپ کی ہلاکت واقع ہو سکتی ہے. خدا اگر کہتا دائیں تو دائیں، خدا کہتا بائیں تو بائیں، خدا کہ سیدھا تو سیدھا، خدا کے پیچھے تو پیچھے. یہ راست بازوں کی زندگی، یہ خداوند کا چناؤ. اور خدا جس پر رحم کرے اس کی چھٹی اور ساتویں نسل پر رحم کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کی بدکرداری کا حساب لینے پر آئے تو آپ کی چھٹی اور ساتویں نسل سے بھی وہ حساب لینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے آپ کو ایٹ دی اینڈ کہوں گا، خداوند کے سخن پر کان لگائیں. خدا اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے.